اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ایک چیز جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے برائی ہے، اور ایک چیز جس کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے اچھائی ہے، اور تم کچھ نہیں جانتے، اللہ پاک جو ہیں وہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر فرعون کو بھی کوئی غم لاحق ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مصیبت آتی تو وہ بھی شاید اللہ کی جانب لوٹ آتا۔ تو مصیبتیں، پریشانیاں، مسائل انسان کی زندگی کو جہاں مشکل بناتی ہیں وہاں ایک طرح سے اس کو اپنی عاجزی کا احساس بھی دلاتی ہیں۔ مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں انسان کا رخ دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف موڑ دیتی ہیں، اسے اللہ کے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں۔ بہت زیادہ آسانیاں آ جائیں، حالات بالکل بہتر ہو جائیں، کوئی آپ کو غم، مصیبت، پریشانی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی آپ کا کام ایسا نہ ہو جو نہ ہو رہا ہو، تو انسان دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، اسی میں بزی ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جانب بہت کم اس کا رجحان ہوتا ہے، اللہ سے لگاؤ، قربت بہت کم ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو آپ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اس میں آپ کے لیے نقصان چھپا ہوتا ہے، اور جس چیز کو آپ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، اس میں آپ کے لیے ایک اچھی چیز چھپی ہوتی ہے، اور ہمیں اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اچھا وقت بھی آزمائش کے لیے ہے، کہ کون میرا شکر گزار رہتا ہے اور کون مغرور ہو جاتا ہے، کون منہ پھیر لیتا ہے، اور برا وقت بھی، سخت وقت بھی میری طرف سے آزمائش ہے، کہ کون پر امید رہتا ہے، کون مجھ سے جڑا رہتا ہے، کون میری طرف پلٹ آتا ہے، اور کون مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے شیطان کی طرح۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، کہ اللہ نے اگر ہماری طرف کوئی چیز بھیجی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس میں ایک بہتری کا پہلو ہے، وہی دیکھنا چاہیے۔ آسان وقت میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کے اوپر جو فضل ہے اللہ کی مخلوق میں پھیلانا چاہیے، اور مشکلات میں اللہ کی اور قریب ہو جانا چاہیے کہ اللہ شاید آپ کو اس بہانے سے اپنے قریب کر رہا ہو، اور اللہ کی سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے اور پر امید رہنا چاہیے۔ بہت سے کام ہمارے ایسے ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں بن جائیں، ہو جائیں، کسی طرح ہم اس کو پورا کر لیں، بہت سی پریشانی، مصیبت ایسی ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہٹ جائے اور وہ نہیں ہٹ رہی، اور ہماری چاہت جو ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن اسی میں ہی ہماری کوئی ایسی بہتری چھپی ہے جو ہمیں وقت نظر نہیں آ رہی، اور اللہ اپنے علم کے سے اسے جانتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے بھروسے پر، امید پر، اور صبر و شکر کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اونچ نیچ، اچھے برے حالات اللہ پاک انسان اور قوموں کی زندگی میں لاتے رہتے ہیں، بس دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کون اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اللہ سے امید نہیں چھوڑتا، اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور کون منہ پھیر جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ انہی لوگوں میں شامل رہیں جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، مشکل وقت آتا ہے، جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان میں چھپا ہوا اچھائی کا پہلو دیکھنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو ہمارے پاس اچھی چیزیں ہیں، آسانیاں ہیں، ہمارے جو کام ہیں ہو رہے ہیں، ان میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں سیدھے راستے سے دور کرتے جا رہی ہے، جو ہمارے اوپر تھوڑی دیر کے لیے تو ہمارا کام ہو رہے ہیں، لیکن جو ہمیں شاید کسی بڑے نقصان کی جانب لے کے جا رہی ہے۔